حوصلے کی جیت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ وہ نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے اور والدہ سلائی کا کام کر کے گھر کا گزارا کرتی تھیں۔ فہد کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ نئے جوتے اور نہ ہی کتابوں کا مکمل سامان، لیکن اس کے خواب بے حد بلند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن اپنے والدین کا نام روشن کرے، انہیں فخر محسوس کروائے، غربت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ فہد روز اسکول جاتا، پرانے کپڑوں اور پرانی کتابوں کے ساتھ، مگر اس کے جذبے میں کبھی کمی نہ آتی۔ جب دوسرے بچے چھٹی کے بعد کھیلتے، فہد کھیتوں کے سائے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ اس کا ماننا تھا کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ فہد کا اسکول جانا بھی آسان نہ تھا۔ اسے روز کئی کلومیٹر پیدل چل کر اسکول پہنچنا پڑتا تھا۔ گرمی، سردی، بارش، کوئی بھی موسم ہو، وہ کبھی غیر حاضر نہ ہوتا۔ اساتذہ اس کی محنت اور لگن سے بہت متاثر تھے۔ وہ اسے دوسروں کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ فہد کے دل میں ایک خواب تھا۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا تاکہ ایسا گھر بنائے جہاں نہ چھت ٹپکے، نہ زمین کچی ہو اور نہ اس کی ماں کو اندھیرے میں سلائی کرنی پڑے۔ جب فہد میٹرک کے امتحان میں بیٹھا تو اس کے پاس فیس دینے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے اپنی پسندیدہ ساڑی بیچ کر اس کی فیس ادا کی۔ فہد نے یہ قربانی ضائع نہ ہونے دی، دن رات محنت کی اور بورڈ کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کی کامیابی کی خبر اخبار میں شائع ہوئی۔ پورے گاؤں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب فہد کا اگلا ہدف کالج کی تعلیم تھا۔ اسے ایک مشہور کالج میں داخلہ ملا، لیکن نئے شہر، نئے ماحول اور مالی مسائل نے اسے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ فہد نے ہار نہیں مانی اور دن میں کالج جاتا اور شام کو دکان پر ملازمت کرتا۔ کبھی کبھی وہ اتنا تھک جاتا کہ کھانے کے بعد پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتا، لیکن صبح پھر نئی امید کے ساتھ جاگتا اور محنت شروع کر دیتا۔ اس نے زندگی میں ایک بات سیکھ لی تھی، کامیابی کسی کی میراث نہیں ہوتی، اسے محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کالج کے امتحانات میں بھی فہد نے نمایاں کارکردگی دکھائی اور اسکالرشپ حاصل کی۔ اب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہو چکا تھا، جہاں مقابلہ سخت تھا اور طلباء امیر اور جدید تعلیم یافتہ تھے۔ ابتدا میں اسے خود پر شک ہونے لگا، لیکن پھر ماں کی بات یاد آئی، بیٹا جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ دعا، قربانی اور حوصلہ۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ پڑھائی میں دل لگا دیا۔ وہ لائبریری میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، نوٹس بناتا اور ہر لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ سالوں کی محنت کے بعد فہد نے یونیورسٹی سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ گریجویشن مکمل کیا۔ اسے ایک بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ جب وہ پہلی بار دفتر گیا تو اس نے ایک نئی دنیا دیکھی، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی اور خود کار نظام۔ لیکن فہد گھبرایا نہیں، کیونکہ اس نے غربت کے اندھیرے میں خواب دیکھنے کا حوصلہ سیکھا تھا۔ وہ جلد ہی اپنی کمپنی میں نمایاں ہو گیا اور چند ہی سالوں میں اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا۔ اب فہد کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کے لیے ایک خوبصورت گھر بنوایا۔ اس میں بجلی بھی تھی، پانی بھی اور مضبوط چھت بھی۔ لیکن فہد یہیں نہیں رکا۔ اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بھی بنوایا تاکہ کوئی اور بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس نے اسکول میں ایک لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب قائم کی اور غریب بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں اور یونیفارم مہیا کیے۔ اس کے اسکول کا نعرہ تھا، تعلیم سب کے لیے۔ فہد ہر سال گاؤں آتا، بچوں سے ملتا، ان کے سوالوں کے جواب دیتا اور انہیں حوصلہ دیتا۔ وہ کہتا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن خواب تھے۔ اگر تم بھی خواب دیکھو، محنت کرو اور کبھی ہار نہ مانو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آج فہد صرف ایک کامیاب انجینئر نہیں بلکہ ایک رول ماڈل ہے، ایک مثال ہے سچائی کی کہ اگر ارادہ پکا ہو تو حالات کبھی بھی انسان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کی کہانی ہر اس دل کو امید دیتی ہے جو تاریکی میں روشنی کی تلاش میں ہے، اور ہر اس انسان کو ہمت دیتی ہے جو حالات سے لڑ رہا ہے، کیونکہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں انسان دوسروں کی زندگی بدلنے کا وسیلہ بنے۔ فہد نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے خوابوں میں بڑی حقیقتیں
چھپی ہوتی ہیں، بس انہیں جاگ کر دیکھنے اور حاصل کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔